ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کی ہوسٹ فریہ خان مسیح حاضر ہوں اور میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے پروگرام کا موضوع بھی انتہائی دلچسپ اور بہت ہی زبردست ہے۔ آج ہم سیکھیں گے وائز کی کتاب کے 7ویں باب میں سے۔ خداوند کے عظیم اور زبردست خادم ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کے وسیلے سے آج ہم سیکھیں گے وائز کی کتاب کے 7ویں باب میں سے کلام کی روشنی میں۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں آئے۔ بہت شکریہ فریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا، سو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، تھینک یو سر، اور آپ کا اور آپ کے ادارے کا، جنہوں نے اس بڑے خوبصورت کام کا آغاز کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس پروگرام کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، ہمیں 21 سے 22ویں آیات میں دوسروں کے الفاظ پر کتنا غور کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ، آپ نے اس سوال کو میرے سامنے رکھا۔ ہاں جی۔ میں نے آغاز ہی میں بتایا تھا کہ وائس کی کتاب کا مصنف سلیمان بن داؤد ہے، ہاں جی، جس کو عبرانی زبان میں کوہیلت کہتے ہیں، جی، جس کا ترجمہ وائز، اور میری نظر میں خوبصورت ترجمہ جو اس سے زیادہ اچھا ہے، ہاں جی، وہ مناد ہے۔ جی، اور اس نے اس پوری کتاب میں اپنے 12 ابواب میں جو کچھ بیان کیا ہے، اس کو اس نے ایک قرارداد کے ذریعے پہلی ہی آیت پہ بیان کیا ہے کہ باطل ہے جی، اور سب کچھ ہی باطل ہے۔ وہ ایک مناد ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ سب کچھ باطل ہے، جی، تو پھر وہ اس کی کلیریفیکیشن کے لیے یا اس کی حقانیت کے لیے یا اس کو بیان کرنے کے لیے مختلف ابواب میں اپنے اس خیالات کا یا اپنے تجربات کا اظہار کرتا ہے۔ جی، جب ہم 7ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس باب میں وہ جن باتوں پر گفتگو کرتا ہے، جی، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ 6 باب میں مختلف مثالوں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دنیا جس میں میں اور آپ، یا دنیا جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ بطلان ہے۔ ہاں جی، اور کیوں بطلان ہے، پھر اس کی وہ وجوہات بیان کرتا ہے، جن وجوہات میں ہم نے جانا کہ ہمیں بھلائی پیدا کرنی ہے یا بھلائی سے زندگی بسر کرنی ہے، اور اس نے اس کا ایک نسخہ دیا کہ ہم اس برائی سے جو اس دنیا میں ہے، اگر چاہیں تو اس برائی میں سے بھی بھلائی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اس بھلائی کو پیدا کرنے کا جو اصول ہے، جو قاعدہ ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے یا ہر ایماندار جو ہے، اس کو جو نیک نامی زندگی میں حاصل ہے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے رتبے کی وجہ سے، اس کی ریاضت کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کی گیان دھیان کی وجہ سے، اسے جو بھی نیک نامی حاصل ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس نیک نامی کی حفاظت کرے، کیونکہ کئی دفعہ کسی مقام پر پہنچ جانا بہت سارے لوگوں کے لیے آسان ہے، لیکن اس مقام پر قائم رہنا یہ بہت دفعہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جس کے لیے سلیمان بن داؤد نصیحت کرتا ہے کہ جب آپ کو خدا کسی مقام پر
لے جائے اور آپ کے کھاتے میں نیک نامی آ جائے تو پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے وہ ہم نے پچھلے قسط میں بڑے آسانی سے سیکھا تھا. اس نے بتایا تھا کہ ہمیں سنجیدگی سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے بجائے اس سے کہ ہم متلون مزاجی جو ہے اس کو اپنا لیں اور سنجیدگی خارج ہو جائے. پھر اس نے کہا کہ جو کسی بھی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ زندگی میں بردباری سیکھے, زندگی میں صبر کرنا سیکھے, زندگی کو بڑے قریب سے جان کر اس کی گہرائی میں اترنا سیکھے, جس کے لیے اس نے ایک اصول بتایا. اصول یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دور اندیشی سے کام لے, یعنی آنے والے وقت کے بارے میں غور کرے, آنے والے وقت کو سنبھالے اسی وقت میں جس پہ وہ زندگی گزار رہا ہے, تاکہ اس کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہو جائے, اس کی جو عاقبت ہے وہ روحانی معنوں میں سنور جائے. جس کے لیے ہم نے امثال کی کتاب میں سے 4 چیزوں کے بارے میں سیکھا تھا کہ وہ دنیا میں یا زمین پر ناچیز ہے, لیکن خدا کے کلام میں انہیں دانا کہا گیا ہے. وہ بہت دانا ہیں, دنیا کی نظر میں حقیر ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان سے سیکھو کہ وہ اپنی حقارت کو اپنی ترقی کی یا اپنے مستقبل کی یا اپنے آنے والے وقت کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے ہم جب اس کی ان آیات پر غور کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی اس نے ایک طریقہ بتایا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر کام میں ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ انتہا پسندی سے کام نہ لے. جب ہم انتہا پسندی سے کام لیتے ہیں تو پھر جو اعتدال پسندی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور جب اعتدال پسندی ختم ہو جاتی ہے اور انتہا پسندی اس کی جگہ لے لیتی ہے تو پھر انسان 2 کام کرتا ہے. انسانی جو نفسیات ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کسی انتہا پر پہنچ جاتا ہے یا انتہا پسندی کو وہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر 2 کام کرتا ہے. پہلی بات کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی کی جان لے لیتا ہے. اگر وہ کسی کی جان نہیں لے سکتا تو پھر وہ اپنی جان کو ہلکان کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان نشہ کرتا ہے, یہی وجہ ہے کہ انسان جادوگری سیکھتا ہے, یہی وجہ ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے جن کی اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی, جن کی انسانیت کی جو اقدار ہے وہ اجازت نہیں دیتی, جن کی کوئی مذہب بھی اجازت نہیں دیتا. پھر انسان ان کاموں پر اتر آتا ہے. جیسے ہلاکو خان کے بارے میں سب جانتے ہیں, تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک انتہا پرست آدمی تھا یا انتہا پسند شخص تھا. جس جگہ کو فتح کرتا تھا وہاں کے لوگوں اور فوجوں کی گردنیں کاٹ کر ان گردنوں کے مینار بنایا کرتا تھا, جو نہ مذہب اجازت دیتا ہے, نہ اخلاق اجازت دیتا ہے, نہ انسانیت اجازت دیتی ہے, اور نہ ہی انسان کے ضمیر کی جو بناوٹ خدا کے کلام میں ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اس طرح کی انتہا پسندی کو اختیار رکھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان 3 باتوں پر قابو رکھے. پہلی بات کہ وہ اپنی عقل کو قابو میں رکھے. عقل کو اگر وہ بے لگام بنا دیتا ہے تو اس کے لیے محاورہ ہے کہ یہ شتر بے مہار ہے. اصول, قاعدے, قوانین, ان سے جب لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بے قابو ہو جاتے ہیں, اور جب بے قابو ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں کوئی طرز حیات
باقی نہیں بچتا، ہاں جی، پھر وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے، ہاں جی، عقل پر اور اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ جبران خلیل جبران اپنی کتاب دیوتا میں لکھتا ہے کہ آج کے جذبات کل کی انوکھی بات بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، جی، کیونکہ وہ اسی جگہ کتاب میں لکھتا ہے کہ جذبات کی لاٹھی کا سہارا لے کر چلنے والے لوگ اکثر راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ جی، اس لیے خدا کا کلام بھی یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول بڑی ریاضت کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ اس لیے کسی بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے عقل کو قابو میں رکھے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اور تیسری بات بطور انسان اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو وہ فیصلے کرے وہ فیصلے کسی قانون، کسی قاعدے، کسی توریت، کسی شریعت، کسی آئین، کسی عقل مندی یا دانائی کے تابع ہو۔ اگر وہ فیصلے دانائی کے تابع نہیں ہوں گے تو وہ شخص جو ایسے فیصلے کرتا ہے وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ ان آیات میں خدا کا بزرگ خادم سلیمان بن داؤد برینہ انسان کو یہی سکھاتا ہے۔ زبردست سر، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، 23ویں سے 26ویں آیات کے مطابق حضرت سلیمان نے کیا دریافت کیا جب اس نے حکمت کی تلاش کی؟ جی، بڑی خوبصورت بات پوچھی آپ نے۔ حکمت تلاش نہیں کی جاتی، حکمت آدمی تلاش نہیں کرتا، جی، حکمت کو آدمی حاصل کرتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے جی، جو وہ کام کرتا ہے، جو تجربات کرتا ہے، جن علوم کا وہ مطالعہ کرتا ہے، جی، جن علوم کو وہ پریکٹس کرتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے، اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ ہاں جی، حکمت کسی نظریے کا نام نہیں ہے، جی، حکمت کسی اسکول آف تھاٹ کا نام نہیں ہے، ہاں جی، کیونکہ ہر انسان کے پاس جس کو خدا نے پیدا کیا ہے، obviously ہر انسان کو خدا نے پیدا ایسا کیا ہی ہے، ہے۔ ہر انسان کو خدا نے جو عقل اور دانائی دی ہے، اس دانائی کے ساتھ اس نے انسان پر یہ احسان کیا ہے کہ اسے ضمیر بھی دیا ہے۔ امثال کے 20ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، اور جب وہ چراغ جو آدمی کے ضمیر کی حیثیت سے اس کے اندر روشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس جو علم ہے جو خدا نے اس کی ثوابدید پر رکھا ہے، جب وہ علم اور وہ ثوابدید اور وہ حکمت جب آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر جب وہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں، اس نتیجے کو ہم حکمت کہتے ہیں۔ اب دنیا میں ہر چیز جو اوپر ہوتی ہے وہ نیچے گرتی ہے، سب اس بات کو سال ہر سال سے فالو بھی کر رہے تھے اور اس پر ایمان بھی رکھ رہے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک شخص تھا جس نے دیکھا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا ہے، یہ اوپر کیوں نہیں گیا۔ اب اس کے پاس ضمیر ہے، اس کے پاس دانائی ہے، اب اس نے سوال اٹھا دیا کہ نیچے گرنے کی بجائے یہ اوپر کیوں نہیں گیا۔ اور جب اس نے اس اصول کو اس نے تجزیہ کیا، جب اس نے اس پر مغز ماری کی، جب اس نے اس پر ریاضت کی، گیان دھیان کیا، تو پھر اس نے ثابت کیا کہ زمین جو ہے اس میں ایک کشش پائی جاتی ہے
جسے کشش ثقل کہتے ہیں. ہاں جی. اور وہ جو کشش ثقل ہے وہی آسمان سے گرنے والی یا اوپر سے گرنے والی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کا پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا اس نے ایک اصول دیا، ضابطہ دیا، قانون دیا. اور پھر اس اصول اور ضابطے اور قانون کے بعد دنیا کے علوم اور سائنس نے اتنی ترقی کی کہ آج دنیا میں چاند پر راکٹس بھی جا رہے ہیں، نیچے بھی آ رہے ہیں، ہوائی جہاز بھی اڑ رہے ہیں. لیکن کس بات سے؟ کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو اس کو حکمت ملی ہے، جس کو وہ حکمت نہیں کہتا، وہ اسے نالج یا علم کہتا ہے. اور جب وہ اس علم کو پریکٹیسائز کرتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے تو پھر گریوٹی کا یا کشش ثقل کا قانون دنیا میں آتا ہے. اسی لیے سلیمان بن داؤد ان آیات میں یہ بتاتا ہے کہ انسان کیسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، انسان کیسے اپنے انتہا پسندی سے باز رہے. ان ساری باتوں کو جن کو ہم نے پہلے سیکھا ہے وہ سنجیدہ رہے، اور یہ ساری باتیں پھر ان کا بھی ایک علاج بتاتا ہے یا ان کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے، ایک اصول وضع کرتا ہے. اور وہ اصول جو ہے وہ یہ ہے، وہ بیان کرتا ہے ان آیات میں کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ بدی سے دور رہے، کیونکہ بدی انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہے. اس لیے اس پر واجب ہے کہ وہ بدی سے دور رہے. جب وہ بدی سے دور رہے گا تو پھر وہ اپنے جذبات پر بھی کنٹرول کر سکے گا، اپنے عقل کو بھی استعمال کر سکے گا، اپنے نالج کو بھی استعمال کر سکے گا. پھر اس کے قوانین بھی وضع رہیں گے، ان قوانین کے وہ تابع بھی رہے گا. اور جب وہ اس کے آئین اور قوانین پر عمل کرے گا تو زبور 119 کی 3 اور 6 دونوں آیات میں لکھا ہے کہ جو خدا کے آئین پر عمل کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ یہاں یہ بیان کرتا ہے کہ اگر انسان کو خدا کسی مقام پر پہنچا دیتا ہے یا وہ پہنچ جاتا ہے، وہ اسٹرگل کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے. آج کی دنیا میں لوگ اپنی محنت کی بات کرتے ہیں، آج کی دنیا میں لوگ اپنے علم کی بات کرتے ہیں، اپنی اسٹرگل کی بات کرتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی غیر مرئی قوت بھی ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے، وہ نظر نہیں آتی. لیکن وہ اس قوت سے چونکہ ناواقف ہیں، اس لیے کہ دنیا میں 40% لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیگن کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، یا ملحد کہنے میں، یا یہ کہنے میں ہم کسی خدا کے وجود کو نہیں مانتے، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے. وہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بائبل مقدس کے مطابق، انسان کے تجربے کے مطابق، انسان کی طرز رہائش اور زندگی کے مطابق بالکل غلط ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں وہ بدی سے دور نہیں رہتے، اور وہ بدی اور نیکی میں تمیز نہیں کر پاتے. میں ماؤ زیتونگ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اور ماؤ زیتونگ چونکہ بہت بڑا کامونسٹ تھا، اور لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جی کامونسٹ ہیں، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، نہیں مانتے. لیکن وہ اپنی اس کتاب میں بیان کرتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. اگر خدا نہ بھی ہوتا، اس نے کہا خدا 100% اپنی وحدت میں موجود ہے، اپنے وجود میں موجود ہے. اگر خدا نہ بھی ہوتا تو ماؤ زیتونگ کہتا ہے کہ مجھے اپنی ضروریات کے لیے ایک خدا گھڑنا پڑ جاتا، ایک خدا تراشنا پڑتا، ایک خدا بنانا پڑتا، کیونکہ میری کچھ ضروریات ایسی ہیں جو صرف وہ غیر مرئی طاقت، آپ اسے مذہب کہہ لیں،
آپ اسے الہی طاقت کہہ لیں، آپ اسے نادیدری قوت کہہ لیں، آپ اسے نادیدری خدا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، صرف وہی پوری کر سکتا ہے اور کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے سلیمان بن داؤد ان لوگوں سے بہت پہلے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ اگر ہم زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بدی سے دور رہیں اور نیکی کو اپنائیں اور وہ کرے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ بہت ہی زبردست پادری صاحب، آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے اور ہمیں انتہائی پسند نہیں بننا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 27ویں سے 29ویں آیات میں حضرت سلیمان نے تلاش کرتے ہوئے کیا پایا؟ ہاں، سلیمان بن داؤد جیسا شخص جی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مور دین ایکسٹراڈنری شخص ہے وہ۔ ایگزیکٹلی اگری۔ خدا سے اس نے حکمت مانگی ہے، خداوند نے اسے وہ بھی دی ہے۔ جی پھر اس نے اپنی زبان سے خود اس بات کا اقرار بھی کیا ہے اور اعلان بھی کیا ہے کہ اس نے ہر ایک چیز کو تجربے سے سیکھا اور جانا ہے۔ ہاں جی۔ جب اس نے تجربے اور سیکھے سے جانا ہے تو پھر اس نے جو کچھ اس کے تجربے نے اس کو دیا ہے اس کو وہ اس وائس کی کتاب میں اور اپنی دیگر تحریرات میں امثال میں وہ اس کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اس میں وہ جب بیان کرتا ہے کہ آدمی پر لازم ہے کہ وہ بدی سے دور رہے تو پھر اس کا بھی وہ طریقہ بتاتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے بدی سے دور رہنا ناممکن ہے۔ داؤد بادشاہ خود جب اس نے ہیتی اوریا کی بیوی کو لیا اور اس کو ناتن نبی نے آ کر اس کا گناہ بتایا اور اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کا بیٹا مر جائے گا، اس کو یہ بھی بتایا کہ تیری سزائیں کیا ہوں گی، تو پھر لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ نے ٹاٹوڑا، تخت چھوڑ دیا اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ اور جب وہ بیٹھ گیا اس نے زبور لکھے، گیت گائے، آنسو بہائے، اس نے خدا کے حضور زارو قطار وہ رویا، اپنی بدی کو مانا۔ وہ مانتا ہے کہ میں نے بدی کی ہے، میں نے خون کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، لیکن وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خداوند یہ ساری باتیں سچ ہیں، یہ سزائیں میں مان لیتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، پر میرا سوال یہ ہے کہ میں جس نے گناہ کے تخم کے ساتھ جنم لیا ہے، جس کا تخم گناہ ہے، وہ گناہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں ضرور گنہگار ہوں، میں نے ساری بدی کی ہے، سارا گناہ کیا ہے، پر اس میں سارا قصور میرا نہیں ہے، اس میں وہ تخم موجود ہے مجھ میں جسے گناہ کا تخم ہے، جسے بائبل کے جو طالب علم ہیں موروثی گناہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مقدس پالوس بھی بیان کرتا ہے کہ میں کیا کروں، بدی کرنا نہیں چاہتا اور بدی ہو جاتی ہے، نیکی کا ارادہ نہیں رکھتا، نیکی کرنا چاہتا ہوں نیکی نہیں کر پاتا، بدی کا ارادہ نہیں رکھتا اور بدی ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے مجھے کون اس گناہ سے، اس دلدل سے، اس گمبھیرتا سے، ان بھول بھلائیوں سے مجھے کون چھڑائے گا؟ میں کتنا کم بخت انسان ہوں۔ اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اب تجربے سے جان لیا کہ یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ وہ مانتا ہے کہ بے شک خداوند مجھ میں ہے، میں خداوند میں ہوں، پر میرے تخم میں چونکہ گناہ موجود ہے، تو پھر داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ خداوند میں تیرے حضور اپیل نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے معاف کر دے،
سپریم کورٹ میں آج بھی جب کوئی کیس دوبارہ لگایا جاتا ہے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خدا کے حضور بھی، تو اس کو پھر اپلیکیشن نہیں کہتے کہ جی انہوں نے دوبارہ اپلیکیشن دی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی جج صاحب یہ میری سپلیکیشن ہے۔ سپلیکیشن کیا ہے کہ سارا کیس سنا گیا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے وہ درست ہے، لیکن اس سارے کیس میں ایک نقطہ چھوڑ دیا گیا ہے جس پر کسی وکیل کسی جج نے بات نہیں کی، اگر اس کو ہم سنجیدگی سے دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے میری سزائے موت جو ہے وہ ٹل جائے یا عدالت کا فیصلہ بدل جائے۔ تو داؤد وہ سپلیکیشن رکھتا ہے اور خداوند سے کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے سب کچھ، لیکن خداوند میری تو وراثت میں، میرے تو تخم میں، میری تو موروثی طور پر میں گناہ کی پیداوار ہوں، تو گناہ کی پیداوار کا پھل گناہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو پھر اس کو کہتا ہے کہ میں اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ فضل نال مجھے بخش دے، ادروائز قانون تو مجھے سزا دے گا اور میں سزا کے لیے تیار ہوں، پر اگر تیرا فضل ہو جائے تو پھر میں بخشا جا سکتا ہوں۔ اور اس پر فضل ہوا، اور فضل ہوا، اور نات نبی نے پھر آ کر اس کو بتایا کہ اے بادشاہ تو جیتا رہے گا، یعنی آنے والے جہان میں تیری عاقبت بچ جائے گی، پر دنیا میں چونکہ تیرے اس گندے فعل کی وجہ سے پاک خدا کے جس پر تو ایمان رکھتا ہے اس کے پاک نام پر کفر بکنے کا موقع ملا ہے، اس لیے دنیا میں وہ عبرت کے لیے سزائیں قائم رہ جائیں گی، وہ قائم رہیں گی، زخم بھر جائیں مگر داغ تو رہ جاتا ہے۔ تو داغ اس نے کہا کہ وہ رہ جائے گا تاکہ دنیا جانے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، خواہ وہ داؤد گناہ کرے، خواہ کوئی اور گناہ کرے، خواہ کوئی نبی گناہ کرے، خواہ کوئی موروثی گناہ کرے، کوئی بھی گناہ کرے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہ سزا نہ کبھی بدلی ہے اور نہ کبھی بدلے گی۔ یہی وجہ تھی کہ چونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یسوع کو صلیب پر جان دینی پڑی۔ اگر وہ جان نہیں دیتا تو پھر گناہ کی سزا جو تھی وہ منوان جو شریعت قانون خدا کے قانون میں ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کفارہ جو تھا وہ محدود ہو جاتا یا ادھورا رہ جاتا۔ اس لیے سلیمان نے اس حکمت کو، اس دانائی کو، اس کھوج کے بعد اس نے ڈگ آؤٹ کر کے سٹرگل کر کے پایا اور پھر اس نے بیان کیا۔ بہت ہی زبردست پادری صاحب، اور ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے بھی بہت برکت پائی ہوگی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آپ سب سے ملاقات ہوگی اب ایک اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمیں ضرور اطلاع کیجیے گا اپنے فیڈ بیک سے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے۔